سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کے سامنے یہ عاجزانہ درخواست رکھتے ہیں کہ اللہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ کون سا شہر؟ مکہ، مکہ المکرمہ۔ فرمایا کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے کھلا۔ جو باقی اناج ہے وہ تو ویسے ہی آ جائے گا، لیکن جو پھل ہیں وہ قیمتی چیز ہے، اور ہر انسان کی دسترس میں نہیں ہوتا کہ پھل خریدے اور پھل کھائے، اور خاص طور پہ ایسے علاقے میں جہاں پر کسی قسم کی کوئی کھیتی اگتی ہی نہیں ہے، جہاں کسی قسم کا کوئی باغ نہیں ہے، جہاں کسی قسم کا کوئی درخت نہیں اگتا ہے، اور وادی غیر زرع ہے، بالکل بنجر اور ویران اور بالکل بیابان علاقہ ہے۔ اس علاقے کے بارے میں حضرت ابراہیم کیا دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بھی بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات، پھلوں سے کھلا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا امن دیا ہے۔ مکہ کو حضرت ابراہیم کی دعا لگی ہے۔ آج ہمیں جو مکہ کے اندر امن و امان نظر آتا ہے، اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ آج نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے ہے، جب سے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بطور احسان قریش مکہ پر گنوایا تھا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فرمایا کہ کیا ان قریش مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان کے شہر کو امن والا شہر بنایا ہے، اور جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، آس پاس کے جو شہر ہے، وہاں پر تو لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یعنی پورے حجاز کے اندر، پورے سعودی عرب کے اندر مکہ کے علاوہ دیگر شہروں پر قبائل حملہ کرتے تھے، وہاں پر لوٹ مار کرتے تھے، وہاں پر وہ اغوا کر لیا کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے، لیکن ایک مکہ شہر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری بدامنیوں سے اور سارے کے سارے فسادوں اور لڑائیوں سے بچایا ہوا تھا۔ مکہ کے اندر کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے مکہ والوں کو اور مکہ شہر کو امن عطا کر دیا تھا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک، آج بھی کوئی شخص مکہ میں جائے تو وہاں کے امن و سکون کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے دل سے محسوس کرتا ہے۔